محرم کا مہینہ ہے، گانے مت سنو، موویز مت دیکھو، ڈرامے مت دیکھو۔ ارے میری پیاری بہنوں، جن گانوں، ڈراموں اور موویز کے تھم نیل دیکھ کے ہی حیا آ جاتی ہے، ہم کیسے باقی مہینوں میں ان کو دیکھنا حلال سمجھتے ہیں اور صرف محرم الحرام میں ہی ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ نکتہ کہاں سے ڈھونڈ لیا ہے کہ سیزنل مسلمان بن جائیں، کہ جن کے لیے رمضان اور محرم میں کچھ کام حرام ہیں لیکن باقی مہینوں میں وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بے حیائی کا کام پھیلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ مت بھولیں، کسی بھی ایسی ویڈیو پہ کلک کرنا، ان کے ویوز بڑھانا ہمیں ان کو وائرل کرنے میں ایڈ کر دیتا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ برابر کے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اگر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور غیر اسلامی طریقے سے چلائی جا رہی ہو تو مسلمانوں کو سخت الجھن پیش آتی ہے۔ قوم مسلمان ہے، حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، مگر چلائی جا رہی ہے غیر اسلامی طریقے پر، تو اس حالت میں ایک مسلمان کیا کرے؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمونہ پیش نہ کرتے تو کوئی صورت رہنمائی کی نہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر کے جو بات ثابت کی وہ یہ تھی: اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہیں جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی تھیں، جسے روکنے کی کوشش کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ نہ صرف اسے جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی، اور اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر صبر نہ کر سکے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جمی جماعی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑیں، ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی یہ جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخر کار اسے کہاں لے جائے گا۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، تو یہ درست نہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو اور پھر اس سے فیصلہ کرنے دو، خواہ وہ میرے قتل ہی کا فیصلہ کر دے۔